بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زاہد گل مرزئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اچھا، آج کے کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے آئی سی ٹی کے جو سیکنڈ ٹاپک ہے وہ ہے کمپیوٹر ہارڈ ویئر۔ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کیا ہے اور اس کے ٹائپس کون کون سے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم کمپیوٹر کو بھی ڈسکس کریں گے اور کمپیوٹر کے ساتھ ساتھ ہم ٹائپس آف کمپیوٹر، سائز آف کمپیوٹر کو بھی ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ اوکے، کمپیوٹر ہارڈ ویئر کیا ہے؟ جس طرح کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا ہوا تھا کہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر ہمارے پاس ایکچوئل کمپوننٹس آف کمپیوٹر سسٹم ہے، ٹینجیبل پارٹس آف کمپیوٹر سسٹم، وہ پارٹ جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں وہ ہمارے پاس کمپیوٹر ہارڈ ویئر ہے۔ جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے ہمارے پاس مانیٹر ہے، اس کے ساتھ ساتھ کی بورڈ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس ریم ہے، ماؤس ہے، ہارڈ ڈسک ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہے ہارڈ ویئر۔ اس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ کمپیوٹر ہارڈ ویئر میں مانیٹر کیا ہے، LCD LED، یا اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اسپیکرز وغیرہ ہے، مائک وغیرہ ہے یا مائکرو فونز وغیرہ ہے، اس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ اوکے، اکثر پیپر میں آپ کے ساتھ کویشچن پوچھا جاتا ہے کہ سیپ لیب پروسیجر، ڈسکس دا سیپ لیب پروسیجر، اور اس کے علاوہ جو عام لائف میں بھی ہم اس کو زیادہ تر یوز کرتے ہیں، تو اس ٹاپک کو تھوڑا سا دھیان کے ساتھ دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کا یہ ٹاپک کور ہو جائے گا۔ سیپ لیب پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس بی ریسپیکٹفل، اپنی ٹیچر کا، اپنی کمپیوٹر سسٹمز یا اس کے علاوہ کلاس میٹس کا آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ بہترین رویہ آپ نے اختیار کرنا ہے۔ ابھی آپ کا کوشچن ہوگا کہ کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ یا کمپیوٹر لیب کے ایکوپمنٹس ہیں اس کے ساتھ کس طرح اچھا رویہ ہے، تو اس کا اچھا رویہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو بہترین طریقے سے یوز کرنا ہے۔ اس کا جو یوز ہوتا ہے، پریکٹیکل یوز، وہ آپ نے اچھی طریقے سے کرنا ہے۔ اپنے ٹیچر کے ساتھ آپ نے ریسپیکٹفل رہنا ہے، اپنے کلاس میٹس کو آپ نے ریسپیکٹ دینی ہے، ڈو ریسپیکٹ گیٹ ریسپیکٹ۔ سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے کہ کوئی بھی فوڈز، کوئی بھی ڈرنکس وغیرہ، کوئی بھی کول ڈرنکس وغیرہ آپ نے کمپیوٹر سسٹم کے سامنے جب آپ بیٹھتے ہیں یا کمپیوٹر لیب میں، آپ ان چیزوں کو آپ نے یوز نہیں کرنا ہے۔ کلیئر؟ اچھا، آپ نے کمپیوٹر لیب میں کوائٹلی انٹر ہونا ہے اور اپنا کام کوائٹلی کرنا ہے۔ صحیح ہے؟ اس طرح نہ ہو کہ آپ نے بہت زیادہ شور مچاتے ہیں اور ڈائریکٹلی آپ سے اپنے لیب میں انٹر ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ کے ساتھ اور انڈیویجولز بھی ہوتے ہیں اور فرینڈز بھی آپ کے ہوتے ہیں جو اپنا کام کرے، تو اس کو آپ نے ڈسٹرب نہیں کرنا ہے۔ تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے، فورتھ نمبر پر سیف سرفلی۔ سیف سرفلی کا مطلب یہ ہے کہ جو ویب سائٹس آپ کو اسائن ہوئی ہے اسی ویب سائٹس کو آپ نے یوز کرنا ہے، اس کو آپ نے ایکسس کرنا ہے۔ وہ اس طرح کے لنکس آپ نے ایکسس نہیں کرنے ہیں جس میں وائرسز ہو، مطلب جو کنفرم آپ کے پاس نہیں ہوتے تو وہ آپ نے سرچ نہیں کرتے ہیں۔ میل ویئر ہوتے ہیں مختلف قسم کے، یا اس کے علاوہ ڈفرنٹ ٹائپس کے وہ ہوتے ہیں، وائرسز وغیرہ ہوتے ہیں، تو آپ نے رسک نہیں لینا ہے۔ صحیح ہے؟ اس کے علاوہ آپ نے ان اپروپریٹ کنٹینٹس کو آپ نے یوز نہیں کرنا ہے۔ جس طرح آپ لوگوں کے پاس جس ویب سائٹ سے آپ کو منع کیا گیا ہے وہ اپنے یوز نہیں کرنے، کس طرح کی، فار ایگزامپل فیس بک ہو گیا یا اس کے علاوہ مختلف قسم کی جو ان اتھورائزڈ ویب سائٹس ہے وہ آپ نے یوز نہیں کرنی ہے۔ جب بھی آپ اپنا کام کر لیتے ہیں تو اس ایریا کو کلیئر کر لے، کلین کر لے۔ کلیئر کا اینڈ کلین کا کیا مطلب ہے کہ جو کارڈز وغیرہ ہوتے ہیں، جو آپ کے پاس رجسٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، یہ اس کے علاوہ جو ہیڈ فونز وغیرہ ہوتے ہیں، ہیڈ فونز کے علاوہ مختلف قسم کی جو آپ نے یوز کی ہے، ماؤس ہے، کی بورڈ ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں آپ نے اسی جگہ پر رکھنی ہے جس جگہ پر آپ نے اسے اٹھایا ہوا ہو۔ چیئر کو آپ نے انڈر دا ٹیبل پلیسڈ کرنا ہے تاکہ دوسرے بندے ڈسٹرب نہ ہو۔ کلیئر؟ اچھا، آپ نے کمپیوٹر سسٹم کی بیک گراؤنڈ کے اس کے سیٹنگز کو کبھی بھی آپ نے چینج نہیں کرنا ہے۔ کلیئر؟ آپ کوئی بھی چیز اگر پرنٹ کرنا چاہتے ہیں، اکثر لیبز میں آپ کے ساتھ مختلف قسم کے پرنٹرز کنیکٹ ہوتے ہیں، تو آپ نے کوئی بھی پرنٹ لینی ہو تو پہلے آپ نے پرمیشن لینی ہے۔ اس کے علاوہ تمام کے تمام جو آپ نے کام کیا ہے، جو انفینشڈ کام ہے یا جو کام آپ نے کیا ہے، اس کو آپ نے ڈرائیو میں یا اپنے جو سمپل کلاؤڈ وغیرہ ہے یا آپ کا ڈرائیو ہے تو اسی میں آپ نے صحیح طریقے سے سیو کرنی ہے۔ اس کے علاوہ تمام کے تمام کام جو آپ نے کیا ہے وہ آپ نے
ڈیلیٹ کرنی ہے یا ہو سکے تو اس کو آپ ٹریش کر لے, ختم کر لے. سسٹم کو صحیح طریقے سے آپ نے پاور آف کرنی ہے. اگر آپ کلاس کی یا اگر آپ لیب میں آخری بندے ہو تو آپ نے تمام کے تمام سسٹم کو پاور ڈاؤن یا پاور آف کرنی ہے. مانیٹرز کو آپ نے پاور آف کرنی ہے. اس کے علاوہ مختلف قسم کی لائٹس اگر آپ کے پاس آن ہو تو اس کو آپ نے پاور آن کرنی ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور ٹاپک ہے جس کو ہم ڈی پی سی کہتے ہیں یا ڈیٹا پروسیسنگ سائیکل کہتے ہیں. یہ بھی ایک چھوٹا سا ٹاپک ہوتا ہے, پیپر میں ایک چھوٹا سا کویسچن اس سے ایک چھوٹا سا پارٹ آتا ہے. ڈیٹا پروسیسنگ سائیکل کیا ہے ہمارے پاس؟ ڈیٹا پروسیسنگ سائیکل ہمارے پاس لائف سائیکل ہوتا ہے. کس چیز کا؟ انفارمیشن کا. جب آپ ڈیٹا سے انفارمیشن بناتے ہیں تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ڈیٹا processing cycle. Data processing life cycle is a collection of steps required to convert data into information. ابھی کون کون سے steps اس میں درکار ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے input. input کیا ہے؟ input آپ ڈیٹا کو پروسیس کرنے سے پہلے ہمارے پاس فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے, اور یہی اسٹیپ آپ انفارمیشن کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ انپٹس آپ دیتے ہیں, ڈیٹا آپ پرووائڈ کر لیتے ہیں اپنے سسٹم کو. سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے پروسیس. پروسیس کیا ہے؟ پروسیس جو آپ نے انپٹ دیا ہے وہی انپٹ سے آپ نے انفارمیشن جنریٹ کرنی ہے تو اس کو پروسیس کرتے ہیں. کلیئر؟ اور تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے آؤٹ پٹ, جس کو ہم ریزلٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اسی اسٹیپ میں آپ نے جو ڈیٹا لیا ہے اسی ڈیٹا کو ریزلٹ میں کنورٹ کر کے ایز اے آؤٹ پٹ آپ شو کرتے ہیں. اس کو آپ اپنے ساتھ سٹور بھی کر سکتے ہیں فیوچر یوز کے لیے. سٹوریج ہمارے پاس کیا ہے؟ اسی اسٹیپ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیٹا کو اپنے ساتھ سٹور کرتے ہیں. کیوں سٹور کرتے ہیں؟ تاکہ اس کو ہم فیوچر میں یوز کریں. یہ ہمارے پاس ڈیٹا پروسیسنگ سائیکل میں آپشنل ہمارے پاس ایک اسٹیپ ہے. تو یہ ہمارے پاس کتنے ہو گئے؟ 4 اسٹیپس ہو گئے. فرسٹ ون ہمارے پاس ہے انپٹ, سیکنڈ نمبر ہمارے پاس ہے پروسیس, تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے آؤٹ پٹ, اور فورتھ نمبر پر جو کہ آپشنل ہے وہ ہے ہمارے پاس اسٹوریج. اوکے, اس کے بعد ہے ڈیٹا پروسیسنگ سسٹم. اس سے پہلے ہمارے پاس کیا تھا؟ ڈیٹا پروسیسنگ سائیکل تھا. یہ ہے ہمارے پاس ڈیٹا پروسیسنگ سسٹم. ابھی ڈیٹا پروسیسنگ سسٹم کیا ہے؟ الیکٹرانک ڈیٹا پروسیسنگ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, یا اس کو آپ کمپیوٹر بیسڈ پروسیسنگ سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ an information system that uses computer and their hardware and software is called electronic data processing. کمپیوٹر سسٹم اور کمپیوٹر سسٹم کے جو ہارڈ ویئرز ہوتے ہیں اس کے جو سافٹ ویئرز ہوتے ہیں وہ جو آپ کے ساتھ یوز کرتا ہے اس انفارمیشن سسٹم کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ الیکٹرانک ڈیٹا پروسیسنگ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. اچھا, ابھی اس کے کچھ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. کیا کیا ایڈوانٹیجز ہے؟ الیکٹرانک ڈیٹا پروسیسنگ کیا ہے ہمارے پاس؟ ادھر ریشیپنگ دا بیسک آف بزنس. Nowadays, customer services, operations, products and marketing strategic and distribution depend on electronic data processing. Electronic data processing system perform 3 important roles. وہ ہمارے پاس یہ ہے, 1 by 1 اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہے؟ آج کل جتنے بھی ہمارے پاس بزنسز ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام بزنسز ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں الیکٹرانک ڈیٹا پروسیسنگ پر. کس طرح ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے پاس کام آسان کر لیتا ہے, اس کو ہمارے ساتھ سیو بھی کر سکتا ہے. کون کون سے کام کرتے ہیں؟ سپورٹ دا بزنس آپریشن. جتنی بھی ہمارے پاس بزنس کی آپریشنز ہوتے ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں. سیکنڈ نمبر, سپورٹ دا مینیجریل ڈیسیجن میکنگ. مطلب مینیجر جو ہوتے ہیں یا مینیجریل سسٹم جو ہوتے ہیں, مینیجریل ڈیسیجن جو ہوتے ہیں وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. کون سپورٹ کرتا ہے؟ ڈیٹا پروسیسنگ سسٹم یا الیکٹرانک ڈیٹا پروسیسنگ. کس طرح سپورٹ کرتا ہے؟ ہمارے پاس ڈیٹا, پریویس ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے تو اسی ڈیٹا پر ہم کیا کر لیتے ہیں؟ سسٹم میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے تو اس پر ہم ڈیسیجن لے سکتے ہیں. سپورٹ دا اسٹریٹجک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیجز. یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ جو کمپٹیشن ہوتی ہے مارکیٹ میں اس کو بھی کیا کرتا ہے؟ سپورٹ کرتا ہے. کس طرح سپورٹ کرتا ہے؟ ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے, اس پر ہم نے پریویس کام کیا ہوتا ہے تو اس کو آپ مزید بہترین بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے اپنے سسٹم میں. اوکے, ابھی ہمارے پاس کمپیوٹر سسٹم کیا ہے؟ کمپیوٹر سسٹم ہمارے پاس آپ کو آلریڈی پتا ہوگا ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہوتا ہے جو کہ انپٹ لیتا ہے, اس کو پروسیس کرتا ہے اور ہمیں ریزلٹس پرووائڈ کرتا ہے. اس کو ہم فیوچر یوز کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں.
کلیئر؟ مطلب یہ ہے کوئی بھی اس طرح کا ڈیوائس جو کہ ڈیٹا لے سکتا ہے، اس کو پروسیس کر سکتا ہے اور ریزلٹ ہمیں شو کر سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو اپنے ساتھ سٹور بھی کر سکتے ہیں، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کمپیوٹر سسٹم یا کمپیوٹر. یہ ایک اس کا بلاک ڈائیگرام ہے. اس میں کیا ہے؟ ان پٹ ہے، ان پٹ کے بعد یہ پروسیسنگ سسٹم ہے، کلیئر، یا پروسیسنگ ایریا ہے، اس کے بعد آؤٹ پٹ بھی ہے اور اسٹوریج یا آگزیلری بھی ہے. یہاں پر یہ ایک بلاک ڈائیگرام ہے. یہ پراپرٹیز کسی بھی ڈیوائس میں ہو تو اس کو ہم کمپیوٹر سسٹم کہہ سکتے ہیں. کمپیوٹر ہمارے پاس ایک چھوٹا سا موبائل فون بھی آپ کا کمپیوٹر ہے. ان پٹ لیتا ہے نا، اس کو پروسیس کرتا ہے اور آؤٹ پٹ ہمارے پاس جنریٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ جو آپ پی سی گھروں میں یوز کرتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ کمپیوٹرز ہے. لیپ ٹاپس ہے، ٹیبلٹس ہے، تمام کے تمام چیزیں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ کمپیوٹر سسٹم ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ 3-4 کیا ہوتے ہیں؟ پراپرٹیز موجود ہوتے ہیں. اچھا، ابھی اس کی ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ کون کون سے اس کے ایڈوانٹیج ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے پاس سپیڈ ہوتا ہے. سپیڈ کیا ہے؟ کس طرح یہ اس کا فائدہ ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی کام کمپیوٹر سسٹم کے ذریعے اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو وہ سپیڈی کرتا ہے. وہ ایز اس کو اگر ہم ہیومن بینز کے ساتھ کمپیئر کر لیتے ہیں تو اس کے مقابلے میں کوئی بھی کام یہ فاسٹ کرتا ہے. کلیئر؟ اور اس کو اگر ہم ناپتے ہیں تو وہ اس کو ہم ہرٹز کے ذریعے ناپتے ہیں. اس کو ہم کس چیز کے ذریعے میجر کرتے ہیں؟ ہرٹز. میگا ہرٹز ہو گیا، کلو ہرٹز ہو گیا، گیگا ہرٹز ہو گیا. ہرٹز کیا ہے؟ ایک ہرٹ ہمارے پاس ہے ایک انسٹرکشن ان 1 یونٹ ٹائم. صحیح، ٹائم کا یونٹ ہوتا ہے. تو مطلب اگر کسی بھی سسٹم کا سپیڈ 1 میگا ہرٹ ہے تو مطلب یہ ہے کہ 1 میگا انسٹرکشنز پر سیکنڈ. اب میگا اور کلو وغیرہ کا آپ کو کلیئر ہوگا. اگر کلیئر نہیں ہے تو آگے ہم اس کی یونٹس ڈسکس کریں گے. کلیئر؟ اچھا، سٹوریج ہمارے پاس کیا ہے؟ سٹوریج آپ کو آلریڈی پتا ہوگا. کمپیوٹر سسٹم جو ہے اس کا یہ ایک ایڈوانٹیج ہے اور لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا اپنے ساتھ سٹور کرتا ہے فیوچر یوز کے لیے پرماننٹلی. کلیئر؟ اوکے. 3rd نمبر پر ہمارے پاس پروسیسنگ ہے. کسی بھی چیز کو آسانی کے ساتھ یا بہترین طریقے سے پروسیس کرتا ہے. کس طرح؟ ایڈیشن ہوتا ہے، سبٹریکشن وغیرہ ہوتا ہے، ڈویژن ہوتا ہے، ملٹیپلیکیشن. ایڈیشن کا مطلب صرف اور صرف 2 نمبرز کو آپس میں ایڈ نہیں کرنا ہے، 2 فولڈرز کو آپ کمبائن کر لیتے ہیں، اس کو آپ ایک دوسرے سے الگ کر لیتے ہیں، اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. کلیئر؟ تو یہ ہمارے پاس ایڈیشن، سبٹریکشن، ڈویژن، ملٹیپلیکیشن وغیرہ میں آ جاتی ہے. اور لاسٹ ون ہمارے پاس کیا ہے؟ ایکوریسی. کوئی بھی کام ایرر کے بغیر اگر آپ ایرر فری آپ کر لیتے ہیں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایکوریٹ ورک. کلیئر؟ تو کمپیوٹر سسٹم آپ کے پاس لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا ایکوریٹلی کیا کرتا ہے؟ پرووائڈ کرتا ہے، اس کو جنریٹ کرتا ہے. کلیئر؟ اچھا، اس کے علاوہ کمیونیکیشن بھی اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے. آج کل جتنی بھی کمپیوٹر سسٹمز ہے اس میں یہ کیپیبلٹی موجود ہوتی ہے تاکہ وہ ایک ڈیٹا کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. موڈم کے ذریعے NIC کارڈز وغیرہ ہے، نیٹورک انٹرفیس کارڈ. موڈم ہمارے پاس جو وہاں پر ہوتی ہے ماڈولیٹر، ڈی ماڈولیٹر، اس کو بھی آگے ہم ڈسکس کریں گے 1 by 1 ڈیٹیل کے ساتھ. کلیئر؟ اچھا، ورسٹائل کا مطلب ہے کہ ڈفرنٹ ٹائپ آف ٹاسک ایک ہی ٹائم پر کر لیتا ہے. کس طرح کے ٹائپس؟ فار ایگزامپل کمپیوٹر کو ہم ہاسپٹل میں یوز کرتے ہیں تو ہاسپٹل کا کام اس سے ہم لے سکتے ہیں. بینکس میں اگر ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو اس سے بینکس کا کام لے سکتے ہیں. اگر ہم آفیسز میں یا گھروں میں مختلف قسم کے کام اس سے ہم لے سکتے ہیں. کاسٹ ریڈکشن یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کمپیوٹر سسٹم کا. کوئی بھی کام لیس ٹائم میں اور لیس کاسٹ پر آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ پرفارم کرتا ہے کمپیوٹر سسٹم. فار ایگزامپل ہم اگر اپنی کمپنی میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نارملی تو ہم مختلف قسم کے بندوں کو ہائر کر لیتے ہیں. زیادہ تر بندوں کا کام آپ کا سسٹم ایک ہی سسٹم جو ہے آسانی سے اور ایکوریٹلی کر لیتا ہے. تو یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس میں کاسٹ ریڈکشن کا وہ آ گیا. اچھا، ابھی ہے ہمارے پاس ٹائپس آف کمپیوٹر. ٹائپس آف کمپیوٹر ہمارے پاس کتنے ٹائپس ہے؟ اس کے مین 3 ٹائپس ہے. کلیئر؟ ود ریسپیکٹ ٹو اسٹرکچر ہے یہ ٹائپس آف کمپیوٹر. ایک ہے ہمارے پاس ڈیجیٹل، دوسرا ہمارے پاس انالوگ ہے اور تیسرا ہمارے پاس ہے ہائبرڈ کمپیوٹرز. ڈیجیٹل کمپیوٹر کیا ہوتے ہیں؟ ڈیجیٹل کمپیوٹر ہمارے پاس ڈیجٹس پر یا ویریبلز پر کام کرتا ہے، آن آف پر.
صحیح ہے. دیر 0 and 1 مطلب 0 مطلب آف, 1 means on. آن آف کی سوئچنگس پر, سرکٹس پر یہ کام کرتا ہے اور اس کی ایکوریسی بہت ہائی ہوتی ہے. اس کے ایگزامپل ہمارے پاس جو ڈیجیٹل کمپیوٹرز ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کیلکولیٹرز ہوتے ہیں, ڈیجیٹل واچز ہوتے ہیں, یہ اس کے ایگزامپل ہے. سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے انالاگ کمپیوٹر. انالاگ کمپیوٹر ہمارے پاس کنٹینیوس ڈیٹا ٹائپ آف نیچر آف ڈیٹا کو کیا کرتا ہے, اس کو پروسیس کرتا ہے. فار ایگزامپل ٹیمپریچر ہو گیا, پریشر ہو گیا, کرنٹ, وولٹیج, ڈیپتھ ایٹسٹرا, یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے, یہ ہے ہمارے پاس انالاگ کمپیوٹر سسٹم اس کو پرفارم کرتا ہے. آٹو موبائل اسپیڈ میٹر جو آپ کے پاس اسپیڈ میٹر ہوتے ہیں, کرنٹ ہے, انالاگ ہے, یہ ایکوریٹ نہیں ہوتا لیکن فاسٹ ہوتا ہے. تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے ہائبرڈ کمپیوٹر. ہائبرڈ کمپیوٹر دونوں سسٹمز کے جو ہمارے پاس ڈیجیٹل ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو انالاگ ہے, ان دونوں کی پراپرٹیز اس میں موجود ہوتے ہیں. Hybrid computer have the speed of analog computer and accuracy of digital computer. Analog computer کا speed زیادہ ہوتا ہے اور digital computer کی accuracy زیادہ ہوتی ہے, تو یہ دونوں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں, hybrid computer اس میں موجود ہوتے ہیں. یہ اسپیشلائز ٹائپ کا اپلیکیشنز جو ہے آپ کے پاس فلائٹ ریڈار سسٹم میں یا ناسا وغیرہ میں, نیشنل ڈیفینس سسٹم, ہائبرڈ واچز وغیرہ, ڈیجیٹل پیٹرول پمپس وغیرہ میں آپ کے پاس یہ یوز ہوتے ہیں. کلیئر, یہ ہو گئے ٹائپس آف کمپیوٹر ود ریسپیکٹ ٹو اسٹرکچر. اس کے علاوہ ہے ٹائپس آف کمپیوٹر ود ریسپیکٹ ٹو سائز. آپ کے پیپر میں اکثر آپ سے پوچھا جاتا ہے ڈسکس دا سائزز آف کمپیوٹر سسٹم یا ٹائپس آف کمپیوٹر ود ریسپیکٹ ٹو سائز. تو وہ کون کون سے ہیں ہمارے پاس؟ فرسٹ نمبر پر ہمارے پاس ہے مین فریم. مین فریم کیا ہے؟ مین فریم ہمارے پاس ایکسپینسو کمپیوٹر ہے, لارجسٹ اینڈ فاسٹسٹ کمپیوٹر ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس لارج آرگنائزیشنز میں یہ کام کرتا ہے اور مختلف قسم کے یوزرز کو مختلف قسم کے سیورل انپٹس ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے پاس یہ کیا کرتا ہے, اس کو آپریٹ کرتا ہے. ملینز اس میں ایک ٹپیکل کمپیوٹر مین فریم کمپیوٹر کی پرائز جو ہے وہ ملین روپیز میں ہوتی ہے اور اس میں ایک ہی ٹائم میں 150 یوزرز جو ہے اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں. اس کے سپیڈ نینو سیکنڈ میں اس کے میئر کا. اس کی ایگزامپل ہمارے پاس IBM 360 ہے, IBM 3090 وغیرہ ہے. اس کے علاوہ ہے منی کمپیوٹر. منی کمپیوٹر ہمارے پاس لارجر کمپیوٹر ہے, PC سے لارجر ہوتے ہیں. جو ہمارے پاس گھروں میں پرسنل کمپیوٹر جو ہوتے ہیں اس سے لارجر ہوتے ہیں. یہ کمپیوٹر سسٹم جو ہے ون ٹائم میں منی یوزرز کو الاو کرتا ہے تاکہ اس کو یوز کر لیتے ہیں. اس کی پرائس بھی زیادہ ہوتی ہے PCs کے. سپیڈ اس کی 1 سے لے کر 50 ملین انسٹرکشن پر سیکنڈ ہوتے ہیں. اس کے ایگزامپل ویکس 11730 ہے, IBM والوں کا 8370 وغیرہ ہے. اچھا, تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے مائکرو کمپیوٹرز. مائکرو کمپیوٹر جو جنرل کمپیوٹرز ہوتے ہیں, عام طور پر PCs جو ہم گھروں میں یوز کرتے ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مائکرو کمپیوٹر سسٹم. اس کی پرائس بھی زیادہ نہیں ہوتی اور یہ اسمال بھی ہوتی ہے, لیس پروسیسنگ کی کیپیبلٹی بھی اس میں موجود ہوتی ہے. زیادہ تر ہم اس کو گھر میں یوز کر سکتے ہیں. اس کو ہم سنگل چپ کمپیوٹر کہہ سکتے ہیں. سنگل چپ کمپیوٹر ہم کیوں اس کو کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ سنگل مدر بورڈ پر یہ پورے کا پورے ایکوپمنٹ اس کا اویلیبل ہوتا ہے. IBM والوں کا PC ہے Pentium 1, Pentium 2, آج کل وہ آئے ہیں Core i3, Core i5, Core i7 وغیرہ. اچھا, لاسٹ نمبر پر ہمارے پاس ہے سپر کمپیوٹر. سپر کمپیوٹر ہمارے پاس فاسٹسٹ کمپیوٹر ہوتے ہیں, سب سے فاسٹ ہوتے ہیں. اس کو ہم نمبر کرنچرز بھی کہہ سکتے ہیں. نمبر کرنچرز ہم اس کو کیوں کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ملینز آف فلوٹنگ پوائنٹس آپریشنز پر سیکنڈ یہاں پر ہوتے ہیں. کلیئر, مطلب یہ ایک آپ کو ایکوریٹ نمبرز یا آپ کو ایکوریٹ ویلیو آپ کو دیتے ہیں. کلیئر, یہ زیادہ ڈیفینس سسٹم میں اور اس کے علاوہ آٹومیٹک یہ جو ایٹامک ریئیکٹرز ہے وہاں پر ڈیفینس سسٹم میں یا میزائل سسٹم میں آپ کے پاس یوز ہو سکتے ہیں. اوکے, وش یو آل دا بیسٹ. انشاءاللہ ول میٹ یو ان نیکسٹ ویڈیو.